اور درمیان میں یہ سارے کے سارے پس جاؤ. لیکن حضور نے اتنی اذیت اور تکلیف کے باوجود یہ نہیں چاہا کہ یہ امت ختم ہو جائے، بلکہ حضور فرمانے لگے مجھے تو امید ہے کہ یہ اگر مجھے نہیں مانے بعد میں آنے والے میں سے کوئی نہ کوئی ماننے والے بن جاوے. مجھے تو اس کی امید ہے، مجھے تو اس کی امید ہے. دائی کون ہے؟ جس کے دل میں شفقت ہوتا ہے امت پر. کہ اپنے بیوی صحابہ کرام اپنے بیوی بچوں کو بھوکے رکھتے تھے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے اس دین کی وجہ سے. دن ایسے چلے جاتے تھے کوئی چیز چکھنے کو نہیں ملتا تھا. 2 مہینے حضور کے گھروں میں ایسے چلے جاتے تھے چولہوں میں آگ نہیں جلتی. حضور کے نواسے روتے تھے بھوک کی وجہ سے. ماں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ فرماتے ہیں ابا جی یہ مجھ سے کھانا مانگتے ہیں لیکن گھر میں کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے، چکھنے کا کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں دے سکا اس لیے روتے ہیں. حضور نے دونوں کو اپنی گود پہ لیتے ہیں اور اپنی زبان مبارک نکال کر دیتے ہیں تو وہ چوستے ہیں. نانا کی زبان چوستے ہیں. یہ سارے دین کی خاطر ہے. دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا، دین کی خاطر اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنا. یہ حقائق صحابہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے بیان فرمائے ہیں، لکھے ہیں کہ دین کی خاطر صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں اذیتیں برداشت کرنی پڑی، حضور کے گھر والوں کو صحابہ کے گھر والوں کو کیا کیا اذیتیں برداشت کرنی پڑی. حقائق صحابہ بار بار پڑھیے. یہ محنت کرنے والوں کو خوراک ملتا ہے اس سے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم کہاں ہیں. اب تو ہم نے کئی چلے لگا کر ملکوں میں سفر 2-4 سفر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا. حکایت صحابہ پڑھیں گے، حیات صحابہ پڑھیں گے تو صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے جب آئے گی تو ہم حیران رہ جائیں گے، یا اللہ ہمارا محنت ان کی محنت کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. کہاں ہماری محنت، کہاں ان کی محنت. اب تو شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، نفس ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم نے بہت قربانی دی ہے. لیکن اگر صحابہ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی لڑائی ایسا نہ چھوڑی جس میں نے اس کی کوشش نہ کی کہ مجھے اللہ شہادت کی درجہ دیتے. جب لڑائی گھمسان لڑائی ہوتا تھا تو میں اپنے آپ کو اس میں داخل کر دیتا تھا تاکہ کسی ایک تلوار کی وار لگے اور مجھے شہادت مل جائے. لیکن قسمت میں شہادت نہیں تھا، گھر کے بچھونے پر مر رہا ہوں. تو صحابہ تو اللہ کی راہ میں شہادت کو تلاش کرتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اگر میں دین کی تقاضا پورا کرتے ہوئے میدان میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گی؟ وہ سسم نے فرمایا جنت جنت. صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ ایک تیر یہاں لگ جاوے، تقاضا پورا کرتے ہوئے ایک تیر یہاں لگ جاوے. جب ان کے انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، تو شہیدی کے نعشوں کو جب
जमा किया गया तो उनका नाश भी मिला कि वहीं पर तीर लगा जहां उसने इशारा किया था। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को जिंदा करने की जज्बे में, नबी की इत्तिबा में जो निकलते हैं तो इनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। इसलिए फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर दुआओं के एहतमाम करो, तो अल्लाह के रास्ते में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के रास्ते में दुआएं कबूल होती हैं। दुआओं की बहुत एहतमाम करो। और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गश्तों में जब जाओ तो दुआएं करो, दिल दिल में दुआएं करो, इसलिए कि गश्तों में अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए आदमी की दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। अपने लिए दुआएं करो, सारी उम्मत के लिए दुआएं करो, सारी इंसानियत के लिए दुआएं करो कि अल्लाह सारी इंसानियत की हिदायत, कोई भी शैतान और नफ्स का शिकार ना हो जाए। ऐ अल्लाह तमाम इंसानों को हिदायत दे। अल्लाह से मेहनत भी करें और मांगे भी। मेरे भाई और बुजुर्गों, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि दावत और तबलीग की मेहनत जो है ये पुरउम्मीद मेहनत है। क्या है भाई? पुरउम्मीद मेहनत है, पुरउम्मीद। नाउमीदी का कोई मौका नहीं है दावत में। उम्मीद ही उम्मीद है कि पूरी इंसानियत की हिदायत की उम्मीद लेकर हम इस मेहनत में चल रहे हैं। नाउमीदी की कोई बात नहीं। साहबा ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सामने रखकर मेहनत किया। आज तक उनकी मेहनत की बरकत से ये दीन चला आ रहा है। हम भी मेहनत करेंगे क़यामत तक आने वाली इंसानों की हिदायत को सामने रखकर इंशाअल्लाह हमारी मेहनत की तासीर अल्लाह ताला आखिर तक पहुंचाएंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते कि नियत को वसी करो, नियत को वसी करो। नियत में तंगी ना हो। क्या अल्लाह पूरी आलम को हिदायत दे दे, या अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत दे दे। अल्लाह कादिर है। अल्लाह अगर चाहे तो आन की आन में पूरी दुनिया की इंसानों को हिदायत मिल जाए। हमारे कारी जहीद साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। मुश्किल तो सारे हमारी है मुश्किल, हम मखलूक हैं। अल्लाह को क्या मुश्किल है। अल्लाह अगर चाहे कि रात को सारे दुनिया सोबे कुफर की हालत में और सुबह करे ईमान की हालत में, अल्लाह इस पर कादिर है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर अल्लाह चाहे हमें इसका जरिया बना सकते हैं, लेकिन हमें दिल से चाहना होगा। हमारे अंदर वो तलब होना चाहिए कि अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत दे दे। हमें तो दोस्तों अपने बीवी बाल बच्चों की हिदायत भी चाहना नहीं आता है, चाहने आती नहीं। अपने बीवी बाल बच्चों की, अपनों की हिदायत भी चाहना आती नहीं हमसे। क्या गैरों की हम हिदायत चाहेंगे। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, इस काम में मौत तक लगे रहने की नियत करें और उसूल की पाबंदी के साथ, आदाब के साथ इस मेहनत को करने की नियत करनी चाहिए। आदाब की रियायत के साथ, उसूल की पाबंदी के साथ मेहनत होगी तो अल्लाह ताला आज भी इस मेहनत में वो तासीर रखी हैं जो 1400 साल पहले इस मेहनत में जो तासीर थी कि उमर जैसे
عمر بن الخطاب جیسے سخت دل والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور داخل کیا اور انہیں ہدایت دیا. وہ اللہ آج بھی موجود ہے. اگر وہ محنت جو اس زمانے میں تھی، جس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کار نبوت کہتے ہیں، کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یہ کار نبوت ہے. اس کو اگر صحیح نہج کے ساتھ، صحیح آداب اور رسول کے ساتھ اس زمانے بھی اس کام کو کیا جاوے تو انشاءاللہ اس کام میں وہ تاثیر اب بھی باقی ہے، اب بھی وہ تاثیر باقی ہے. صرف ہمارے دل کے جذبات کو بدلنا ہے اور دل میں وسعت لانا ہے، اور پوری انسانیت کی ہدایت اللہ سے مانگے کہ اللہ پوری انسانیت کی ہدایت دے. پورا دین پوری دنیا میں اللہ زندہ فرما دے. اللہ سے ہم مانگے اور ایک مجموعہ مسلمانوں کا ایسا تیار ہو جائے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف آنے لگے اور اسلام کی طرف آنے لگے. یہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کون ہو؟ تو صحابہ کرام اپنی تعارف کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ رہو اور ہماری رات و دن کو دیکھو، ہماری عبادت، معاملات، معاشرت کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو، آپس کی برتاؤ کو دیکھو ہمارے، تو تمہیں پتہ چلے گا مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں. آج تو مسلمان کتابوں میں ہے، مسلمانی کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور. تو مسلمان سارے قبر میں چلے گئے، وہ صحابہ تھے. مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ تو قبروں میں چلے گئے. اور مسلمانی جو ہے وہ کہاں؟ کتابوں میں ہے. اور ہماری زندگیاں اسلام سے خالی ہے. ہمیں دیکھ کر تو ہمارے گھر والوں کو بھی نفرت ہوتا ہے. کیا ہم ہماری زندگی وہ قبول کریں گے؟ ہماری معاملات سے وہ اکتا گئے، ہماری برتاؤ سے وہ اکتا گئے. گھر والے، بچے، بیوی اور پڑوس ہماری معاملات سے، ہماری برتاؤ سے اکتا گئے. کیا وہ ہم سے دین لے گا؟ اس لیے ہماری گشتوں سے، ہماری تعلیم کے حلقوں سے، ہماری زیارتوں سے فضا میں، ماحول میں تبدیلی نہیں آ رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس محنت کو اپنی اصلاح کی نیت سے کریں. ہم اس محنت کو اپنی اصلاح کی نیت سے کریں، اپنے ایمان بنانے کی نیت سے کریں. جب تک ایمان کی حقیقت اور جب تک ایمان یقین کے درجے میں نہ آوے، اس وقت تک زندگی عمل پر نہیں آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. ایمان اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، ایمان عمل پر ڈالتا ہے. اس لیے پہلی محنت کس چیز کا ہوگا؟ ایمان کا. ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے.
اور ایمان ہمارا ایمان یقین کے درجے میں پہنچ جاتا. صحابہ کا ایمان یقین کے درجے میں پہنچا ہوا تھا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے تھے تو حضور ہمارے سامنے آخرت کو بیان فرماتے تھے، جنت اور جہنم کو بیان فرماتے تھے، تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم اپنے آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ہم تعلیم کے حلقوں میں ایسے جم کے بیٹھے، ہم تعلیم کے حلقوں میں ایسے توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں مغیبات کو ایسے دھیان سے سنیں کہ گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. پھر جا کے یہ ایمان یقین کے درجے میں پہنچے گا اور یہ ایمان ہمیں عمل پر ڈالے گا. جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے یہ کہا حضرت یہ فضائل عمل کی کتاب جو ہے سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، نئی کوئی کتاب تجویز فرمائیں کہ پڑھتے پڑھتے ہم تھک گئے ہیں، نئی کوئی کتاب تجویز فرمائیں. تو حضرت جی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں جتنے حدیثیں ہیں، ان فضائل کی کتابوں میں جتنے حدیثیں حضرت شیخ نے جمع کی ہیں سب پر تمہارا عمل آ گیا؟ سب حدیثوں پر تم نے عمل شروع کر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں حضرت، وہ تو بہت کم حدیثوں پر ہم نے عمل کیا، اکثر پر تو ہم نے عمل نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ تم نے جن حدیثوں پر عمل کیا ہے وہ حدیث تم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ سب سمجھو. وہ حدیث تم نے پڑھا اور سنا ہے، اور جن حدیثوں پر تم نے عمل نہیں کیا اب تک تو ایسا سمجھو کہ تم نے ان حدیثوں کو سنا بھی نہیں، پڑھا بھی. صحابہ جو سنتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر فوراً اس پر عمل کرتے تھے. کہ جو ہے کس وجہ سے؟ وہ اندر کے یقین اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر. اعمال کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں ان پر یقین ہوتا تھا. آج تو ہمارا یقین مشاہدہ پر ہے، دیکھی چیزوں پر ہے ہمارا یقین. حالانکہ ایمان کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو غیب کو ماننے کا نام ہے. ہمارا غیب پر ایمان آ جاتا ہے. صحابہ مشاہدوں کو جھٹلاتے تھے. خبروں پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے کیا کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا. وہ اگر مشاہدہ کے خلاف بھی ہو اسی پر یقین کرتے تھے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی اصلاح کی نیت سے نکل کر محنت کرنی ہے، اور اتنی محنت کرنی ہے ایمان پر کہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور محترم دوستوں بزرگوں، مشاہدے سے ہمارے نظر ہٹ جائے. پر عملوں پر چلنا آسان ہو جائے. ایمان اور یقین عمل کی طرف راہبری کرتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنی ہے اور اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے.